یہ کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہے، بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، لیکن ٹرمپ نے جس طرح ووٹرز کو نکالا، جس طرح قائل کیا، اور وہ جو پانسا پلٹ ریاستیں تھیں اس میں ٹرمپ نے اکثریتی جو ریاستیں ہیں، زیادہ ریاستوں میں، 4 ریاستوں میں، 7 میں سے 4 میں انہوں نے لیڈ لی. پھر کانگریس، اب سینٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اکثریت میں، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں بھی. تو کیسا ہوگا ٹرمپ کا امریکہ، ریپبلکنز کا امریکہ اگلے 4 سالوں میں؟ اب اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیک ٹو نیک مقابلہ تو ثابت نہیں ہوا، تاثر یہی تھا وہاں کا میڈیا دے رہا تھا. دیکھیں نا، سینٹ پچھلے الیکشن میں سینٹ جو تھا وہ ریپبلکن کے پاس نہیں آیا تھا، اس دفعہ سینٹ میں بھی انہیں وکٹری حاصل کی ہے. اور اس میں الیکٹرل ووٹ کا جو تعلق ہے اس میں بھی خاصا فرق ہے، 226 ہے اور وہ 277 پہ اس وقت ہیں، اور شاید اس میں بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے. ایک دو چیزیں جو ثابت ہوئی ہیں اس الیکشن سے، ایک تو یہ ہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور روایتی طاقتور میڈیا امریکہ جیسے ملک میں بھی عوام کی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتا. مقدمات بنے، الزامات لگے. یاد رہے کہ اس ملک میں ایک الزام پر نکسن جو تھے طاقتور پریزیڈنٹ تھے، ان کو استعفیٰ دینا پڑا واٹر گیٹ اسکینڈل پہ. ایک الزام لگا کلنٹن پہ، ان کو صفائیاں دینا پڑی، اور ہیلری کلنٹن ساتھ نہ دیتی تو وہ مواخذہ ہو گیا تھا ان کا. لیکن ان پر الزامات لگے، مقدمات بنے، فرد جرم عائد ہوئی، ہر طرح کے جو کمپین ان کے خلاف چلتی رہی پورے 4 سال تک، لیکن کوئی اثر نہیں لیا. یعنی ایک مجرم جو ہے وہ صدر بن گیا. ہاں، مجرم تو نہیں، فرد جرم عائد ہوئی تھی، ابھی جرم تو ثابت وہ نہیں ہوا تھا، اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. دوسری چیز جو ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ جنگیں تباہی لاتی ہیں اور معیشت کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور امریکہ جیسی مضبوط معیشت بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں تنگ آتے ہیں اور پھر وہ تبدیلی کی خواہش کرتے ہیں. اور تبدیلی کی خواہش جو ہے ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے، وہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں یا غریب ممالک میں یہ بات ہوتی ہے، نعرہ ہوتا ہے. یہ امریکہ میں بھی مؤثر ایک فنامنا ہے. تو اس کے بعد اب جو ہمارے جیسے ممالک ہیں یا ہمیں جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک ماحول میں تبدیلی آ گئی ہے. ایک ایسا حکمران آیا ہے جو روایتی نوعیت کا سیاستدان نہیں ہے. اس کو اپنی پارٹی بھی نہیں روک سکی، اس کو ریاست بھی نہیں روک سکی، اور مخالفین بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ثابت ہوئے ہیں. تو ہم نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے؟ امریکہ، ٹرمپ کے امریکہ کو، ٹرمپ کے امریکہ کے ساتھ پاکستان نے کیسے چلنا ہے، یہ ہے ہمارے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اسرائیل کے جو عزائم ہیں غزہ سے متعلق، فلسطین سے متعلق، اس سے امریکہ وڈرا کر جائے اور ٹرمپ اپنی پالیسی کو ڈیفرنٹ دے، یا وہ اس معاملے کے حل کی طرف جائیں؟ دیکھیں، 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو کیا ٹرمپ کے خیال میں، یا ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس پوزیشن میں ہے کہ حزب اللہ کو مکمل ایلیمینیٹ کر دے اور حماس کو بالکل ختم کر دے، اور پوری فلسطین کا جو علاقے ہیں وہ اس کے حماس کے پاس ان کو اسرائیل والی جو نظریہ ان کا، وہ سارا کچھ اچیو کر لے. تو اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو وہ اجازت دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اچیو کر لیے ہے یہی کافی ہے، کافی کمزور کر دی ہے اپنے مخالفین کو، اور اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو یہ ایک نئی جنگ کی طرف جا سکتا ہے، مثلا ایران کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو سکتی ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قائل کریں گے. کیونکہ دیکھیں، اسرائیل جو اس وقت لڑائی لڑ رہا ہے وہ امریکہ کے پشت پناہی کی بنیاد پر، امریکہ کے اسلحے سے، امریکہ کے پیسے سے، امریکہ کی سفارتی جو پشت پناہی ہے اس کی وجہ سے لڑ رہا ہے. ایک لمحے کے لیے امریکہ پیچھے ہو تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ٹرمپ، بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کہے گا بھی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مزید نقصان نہیں کرانا. ہمارا نقصان ہو رہا ہے، نقصان تو امریکہ کا ہو رہا ہے نا، اسرائیل کا کیا ہو رہا ہے؟ اسلحہ بھی اس کا جا رہا ہے، پیسہ بھی اس کا جا رہا ہے، بے عزتی بھی دنیا میں اس کی ہو رہی ہے. سفارتی سطح پر جو گالم گلوچ ہوتی ہے اسرائیل کو، وہ امریکہ کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. اور میں اس پہ مثال دوں گا افغانستان کی، کہ افغانستان کے بارے میں جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو پھر اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کیا اچیو کیا اور کیا نہیں کیا. اس نے یہ سوچا کہ ہم مزید نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں. ایون ریپبلکنز تو فال آف کابل کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا.
لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے کرو مذاکرات شروع. وہ جو امریکی کہتے تھے کہ جی دہشت گردی کا خاتمہ کیے بغیر ہم نہیں, طالبان کو ہم جڑ سے اکھاڑے بغیر نہیں جائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ سارا کچھ کیا اور وہ اس کا فائدہ بھی ہو اس کو. دوسرا ہے ایشو ہے یوکرین کا. یوکرین کے معاملے میں چونکہ نیٹو بھی انوالو ہے, اگر ٹرمپ یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اتنا کرے گا کہ وہ کہے گا جی ہم فوجی امداد بند کر رہے ہیں تاکہ یہ جنگ مزید نہ بڑھے. آپ خود لڑ سکتے ہیں تو آپ لڑتے رہیں, اس لیے کہ روس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے رہے ہیں, پیوٹن کے ساتھ اس کے تعلقات برے نہیں رہے. تو وہ ایک یوکرین کو ایک آپشن دے گا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی صلح صفائی ان الیکشنز میں بھی جو الزام لگا ہے رشیا پہ کہ وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, پچھلے الیکشن میں بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی تھا. لیکن ارشاد صاحب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اب سینٹ میں بھی, ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں بھی ریپبلکنز کی اکثریت ہے. اب اس کے پاس تو کوئی جواز بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ امداد بند کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ ہو. وہ تو اسٹیٹ اوے مطلب ایبسولوٹ پار ہے. نہیں دیکھیں, اگر وہ امداد بند کرنا چاہے تو سینٹ میں اگر اکثریت نہ بھی ہو تو دیکھیں امداد جاری کرنے کے لیے تو اس کو انڈورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے, پرمیشن چاہیے ہوتی ہے نا. بند کرنے کے لیے تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے نا کہ آج سے ہم یہ کر رہے ہیں. ٹیبل ہی نہیں ہوگی معاملات آگے. وہ تو معاملہ اس کا سینٹ سے یا ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اکانومی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم پر یوکرین کا اور اسرائیل کا بوجھ برقرار ہے. سب سے بڑا اس وقت خرچہ جو ہے امریکہ کا وہاں ہو رہا ہے. $21 بلین اسرائیل کے لیے منظور ہوئے, یوکرین کے لیے ہوئے, اور وہ ایک ایسا کھو کھاتا ہے, بلیک ہول ہے کہ اس میں جتنی پیسہ ڈال رہے ہیں اس کا آؤٹ کم تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا ارشاد صاحب ایک پریشر جو ویسٹ کے اندر, یورپ کے اندر امریکہ کے خلاف بلڈ ہو رہا ہے وہ یوکرین وار کی وجہ سے ہے, کیونکہ یوکرین وار پہ امریکہ کا پیسہ تو لگا ہے لیکن جو لائف سٹائل متاثر ہوا ہے وہ یورپ کا ہوا ہے. ان کی سپلائی چین, ان کی اناج, ان کی انرجی, ان کے پھل, ان کی سبزیاں, سب چیزیں متاثر ہوں. پھر مہنگائی بڑھی. برطانیہ میں جو کرائسس ہے اس کے ایک بہت بڑا, ایون برطانیہ کے الیکشنز میں بھی یہ ڈیبیٹ رہی کہ اب برطانیہ کے لوگ بھی یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ کب تک امریکی پالیسیز کے پیچھے ہم قربانی دیتے رہیں گے. تو یہ سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یوکرین جنگ سے نکلنے کا ایک فارمولہ تو آپ نے بتایا. کیا کوئی ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ بھی امنگ امریکہ اینڈ رشیا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو یوکرین نے تو امریکہ کی شے پہ یہ جنگ چھیڑی تھی اور رشیا نے بہت سے علاقے قبضہ کر لیا. دیکھیں یہ جو 88 میں 89 میں افغانستان سے روس نکلا تھا تو اس وقت بھی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے نا, تو اب بھی ہو سکتے ہیں. اب تو وہ اس وقت جو تھی سرد جنگ تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان, وہ حریف تھے, دشمن تھے, ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے. اب روس کی اور امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں ہے اور ٹرمپ کی تو بالکل نہیں ہے. تو وہ اب ہم بیٹھ کے میں یہی کہا نا کہ وہ زیلنسکی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ بیٹھیں, ہم آپ کی صلح کراتے ہیں اور کوئی گیو اینڈ ٹیک کریں, اور وہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ تو نہیں ہوا کہ روس نے قبضہ کر لیا ہو یوکرین پر یا یوکرین نے روس کو شکست دے دی ہو. کام تو دونوں کا نہیں ہوا, دونوں ہی مشکل میں ہے, بلکہ یوکرین بہت زیادہ مشکل میں ہے. اور عالمی کے ساتھ بازاری ایک جنم لے رہی ہے, اس کا دباؤ بھی امریکہ پہ. یہ بڑے فیکٹس ہیں.